نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. یہ تضاد موجود ہونے کے باوجود متدینین میں، مسلمین میں بالخصوص، جس طرح دیگر طاغوتی نظام مسلمان معاشرے میں اور مسلمان قوم کو قبولوائے گئے ہیں مختلف حربوں سے، اسی طرح جمہوریت کو بھی قبول کروایا گیا ہے اجتماع اسلامی سے، مسلمان اجتماع سے، مختلف حربوں کے ذریعے سے قبول کروایا گیا ہے. اور یہ تضاد، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ اس تضاد کو جمع کرنے کی اور اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی الوہیت کا بھی اقرار کیا جائے اور جمہوریت کا بھی اقرار کیا جائے. یہ پہلی دفعہ جمہوریت میں نہیں ہوا، بلکہ ملوکیت جب تھی حاکم تو بھی ایسا ہی تھا. مسلمین جن نام نہاد جو خلفاء تھے، جیسے عثمانی خلفاء، بنو عباس کے خلفاء اور بنو امیہ کے خلفاء، آل مروان و آل سفیان کے خلفاء، انہیں حاکم بھی مانتے تھے، انہیں امیر المومنین بھی کہتے تھے، انہیں خلیفہ بھی مانتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کے بھی معتقد تھے. وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ یعنی اسلامی معاشرے سے کس طرح سے ملوکیت قبول کروائی گئی؟ اس سے پہلے بھی سوال ہے، چونکہ مسبوق بے ملوکیت خلافت کا نظام ہے، وہاں بھی یہی سوال ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں سے خلافت کا نظام قبول کروایا گیا. ملوکیت میں واضح تاریخ موجود ہے. تاریخ نے باقاعدہ طور پر ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو امامت سے دور کیسے کیا گیا اور کس طرح انہیں فاسد انسانوں کو بطور خلیفہ و بطور حاکم اسلامی قبول کرنے کے لیے مائل کیا گیا، اور لوگ مائل ہوئے. بہت بڑی جمعیت مسلمین جو طول و عرض میں آباد تھے، شرق و غرب میں آباد تھے، ایک وسیع و عریض و طویل سلطنت کے اندر مختلف آبادیوں میں، شہروں میں اور مختلف بلاد میں مقیم تھے، مختلف اقوام و نسلوں سے اور رنگتوں سے اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے تھے. ان سب سے یہ نظام قبول کروایا گیا. اس میں مختلف حربے استعمال کیے گئے نظام ملوکیت کو قبول کروانے کے لیے، لیکن جو سب سے مؤثر اقدام تھا جس کے ذریعے سے امامت سے لوگوں کو دور کیا گیا اور ملوکیت قبول کروائی گئی، وہ یہ تھا کہ امامت کی مذمت کی گئی، امامت کی سرزنش کی گئی. خود امام کو ہدف بنایا گیا اور سلسلہ امامت کو تنقید کا بلکہ تشنیع کا ہدف بنایا گیا. آغاز ملوکیت کا اسلام میں اسی سے ہوا. معاویہ ابن ابی سفیان نے جب یہ خلافت راشدہ کے نظام کو تبدیل کیا خالص ملوکیت کے اندر اور طاغوتیت کی نئی بنیاد رکھی، تو اس کے لیے جو ضروری ایک اقدام، سیاسی طور پر اقدام انجام دیا گیا، وہ امامت کی سرکوبی، امامت کی سرزنش اور امامت کے اوپر دباؤ اور امامت کے قائلین کے اوپر دباؤ اور ان کی مذمت ہر طرف تھی. یہ حربہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوا، چونکہ نفسیاتی طور پر لوگ اگر کسی مذہب کے پیروکار ہوں، کسی نظریے کے پیروکار ہوں، کسی بھی فلسفہ کے پیروکار ہوں جو عمومی اور حکومتی رائے کے مطابق نہ ہو، وہ بے شک حق ہو، بے شک درست ہو، لیکن اکثریتی رائے کے مطابق نہ ہو، ان کے اوپر اگر دباؤ بڑھایا جائے اور انہیں معاشرے کے اندر اس طرح سے پیش کیا جائے کہ عام لوگ ان کو دیکھ کر قہرآلود نگاہوں سے ان کو دیکھیں اور عتاب آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھیں اور یہ اپنے آپ کو معتوب سمجھیں لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر، عام معاشرے کے اندر، عموماً
یہ حربہ مؤثر ہوتا ہے اور وہ دستبردار ہو جاتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنے اعتقاد سے اس دباؤ کو تحمل نہیں کر سکتے. یا مثلا اگر کسی چیز کو سرکوب کیا جائے عمومی پروپیگنڈا قانون کے مطابق، تبلیغاتی قانون کے مطابق، اگر اسے جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اراجیف پھیلاتے تھے. اراجیف یعنی من گھڑت باتیں، تہمات اور جھوٹ کی باتیں بنا کر لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے، جسے آج کے زمانے میں پروپیگنڈا کہا جاتا ہے. تبلیغات سو، جان بوجھ کر غلط کردار کشی کرنا، الزامات لگانا، بہتان باندھنا اور مختلف غلط تحلیلیں تجزیے کر کے لوگوں کے اندر پھیلانا، لوگوں کے اذہان کو کسی موضوع سے بدظن کرنے کے لیے ذہن سازی کرنا لوگوں کی، اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ اراجیف ہیں. اور مرجفون یہ پروپیگنڈا مشینری، پروپیگنڈا گروہ جو یہ کام کرتے ہیں، خود سے گڑھتے ہیں، الزامات گڑھتے ہیں اور تحلیلیں کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، کمزوریاں اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ہر طرح کی تہمت و بلیم یہ پھیلاتے ہیں، عمومی طور پر نشر کرتے ہیں سب کے سامنے. اور اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. عوام کی عقل ان کی آنکھوں میں اور ان کے کانوں میں ہوتی ہے، وہ جو بھی سنتے ہیں اس سے تحقیق نہیں کرتے، جو بھی دیکھتے ہیں اسے اس کے ثبوت نہیں مانگتے، بلکہ جو سنتے ہیں مانتے جاتے ہیں، جو بات سنی ہے وہ قبول کرتے جاتے ہیں. ہدایت میں ایسے نہیں ہیں لوگ، ہدایت میں جو سنتے ہیں ٹھکراتے جاتے ہیں، لیکن گمراہی کی ہر بات کو، فساد کی ہر بات کو، فتنے کے ہر نقطے کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی جاتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے جاتے ہیں. لہٰذا یہ حربہ استعمال کیا گیا، جو تاریخی حقیقت ہے، تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے. تمام تاریخی کتب کے اندر یہ 100 سال تک امامت کے نظام کی مخالفت کی گئی، سرزنش کی گئی اور ہدف قرار دیا گیا، ائمہ کو ہدف قرار دیا گیا، ان کے کردار کو، ان کے خاندان کو، ان کے اقدامات کو، ان کی آراء کو، ان کے افکار کو، ان کے جملہ متعلقہ اقدامات کو، ہر چیز کو ہدف قرار دیا گیا اور ناروا ترین طریقے سے یہ تبلیغات کی گئی ہیں. اب ظاہر ہے جب ایک معاشرے کے اندر وسیع اور بڑی تبلیغاتی مشینری سے یہ کام لیا جائے، ایک اراجیف کا پورا مجموعہ فعال کیا جائے، جیسا بعض تاریخوں میں ہے کہ بنو امیہ نے بعض ادوار میں یا مجموعی طور پر ایک دور کے اندر، یعنی بعض عصر کے اندر، جو خطیب، ائمہ جمعہ اور خطباء منبر استخدام کیے، ہائر کیے، خریدے اور سرکاری پیسے سے، بیت المال سے انہیں وظیفے مقرر کیے، جن کا کام فقط دشنام دینا، تشنیع کرنا، الزام لگانا، بہتان باندھنا اور تنقید کرنا اور کمزوریاں بیان کرنا اہل بیت کی بالخصوص اور ائمہ کی، اور ائمہ میں بھی سر فہرست امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار کشی کرنا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے اور سب نے اس کو لکھا ہے، مانا ہے، قبول کیا ہے اس کو. ہم اسے اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ حربہ بہت مؤثر حربہ تھا کہ آپ جو نظام ملوکیت کا قائم کر رہے ہیں اس کے لیے من گھڑت دلائل بنائے، جھوٹے دلائل بنائے، احادیث، فیکٹریاں باقاعدہ قائم کی گئیں. ایسے افراد اہل قلم، حدیث بنانے والے، 4000 کاذب راوی، جھوٹے راوی جن کا تاریخ میں کوئی راوی کا مقام نہیں ہے، کتب رجال نے جنہیں معین کیا، مشخص کیا ہے کہ یہ سب جعلی و جھوٹے ہیں، ان کے نام سے یہ روایات گھڑی اور یہ ان کے حق میں، ملوکیت کے حق میں
مثلاً آل ابی سفیان کے حق میں اور آل مروان کے حق میں یہ روایات گھڑ کے مختلف موضوعات سے یہ نشر کی گئیں، اور ادھر سے طعن و تشنیع امامت کے اوپر اور ائمہ کے اوپر، اور اس طرح سے 100 سال مسلسل جب ایک عمل تکرار ہو رہا ہو، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے روکا گیا، ایک بنو امیہ کے حاکم آئے عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے روکا اس کو، آ کر یہ کہا یہ ناروا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، اور انہوں نے حکم حکومتی سے اس کو روکا اور ممنوع قرار دیا، لیکن ان کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا یہ عمل، پھر تکرار ہوا۔ اب اس وسیع سطح پر جب یہ کام ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا اثر مخالفین، ایک بڑی تعداد، بڑی جمعیت امامت کے نظام کی مخالف ہو گئی اور ملوکیت کے حق میں ہو گئی۔ جب اتنی وسیع سطح پر کسی چیز کو پروپوگیٹ کیا جائے، اس کو اگر پھیلایا جائے، اس کو نشر کیا جائے اور اتنی طاقت کے ساتھ کیا جائے، تو لوگ اسے قبول کرتے ہیں، لوگ اسے مان لیتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ جستجو کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی منبع اور ہوتا ہے کہ خود سے قرآن کریم اٹھا کے پڑھ لیں اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو قرآن کے ساتھ موازنہ کر لیں۔ جیسے آج کے لوگ ہیں، آج کے لوگ جہاں پر بھی ہیں، جس کیٹیگری کے بھی ہیں، جس کماش کے لوگ ہیں، وہ ہرگز کسی بھی رائج مطلب کو قرآن کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو دوسرے کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ جو ہم سب مل کے کر رہے ہیں، یا یہ جو ہم علیحدہ کر رہے ہیں، یہ سب اس کا جواز قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس کا جواز دین میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس اللہ کی کتاب کو فعال اور ٹاسک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ نہیں دریافت کرتے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ آیا درست ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی ایسا ہی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ زحمت نہیں دیتے کہ ہم جو کچھ یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں، ممبروں پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، ملوکیت کی تعریف کی جا رہی ہے، امامت کی سرزنش کی جا رہی ہے، امامت کو سرکوب کیا جا رہا ہے، تو ہم ایک دفعہ قرآن اٹھا کے ان سے پوچھ لیں کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ لوگ کچھ اور پھیلا رہے ہو۔ یہ سوال عموماً عوام، کسی بھی دور کے عوام نہیں کرتے، چونکہ عوام اسی لیے ان کو عوام کہا جاتا ہے کہ وہ مؤثر شخصیات سے اور اراجیف پھیلانے والوں کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ حق کے پیچھے بہت کم ہوتے ہیں یا عقل و درایت سے کام کم لیتے ہیں۔ اس کا دوسرا اثر امامت کے معتقدین و قائلین پہ پڑا، جو امامت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے اور امامت کی راہ پر تھے، ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا۔ وہ یہ اثر پڑا کہ وہ شدید دباؤ میں آئے، سخت دباؤ میں آئے، اور اس دباؤ میں جو ان کے لیے قابل برداشت شاید نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہ دوسروں کے انجام سے عبرت لیتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوئے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بعض نے مصلحت پسندانہ اقدامات شروع کیے، بعض تقیہ اختیار کر لیا، بعض مخفی ہو گئے، بعضوں نے بظاہر ملوکیت کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور باطن میں امامت کے ساتھ وفاداری کو پنہان رکھا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ اس درمیان جو خلیج ہے امامت اور ملوکیت کے درمیان، اس کو بھرا جائے، یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے، اس کو وہ اس کام میں لگ گئے، یعنی ملوکیت کو امامت کے ساتھ سازگار بنانے میں اور امامت کو ملوکیت کے ساتھ سازگار بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ بھی ایک کاوش تاریخ کے اندر رہی ہے کہ ملوکیت کے لیے امامت کے قائلین کے دلوں میں جگہ بنائیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ کہ ہم امامت کے بھی ماننے والے ہوں اور ملوکیت کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سمجھوتا ہو، اور یہ کام کیا انہوں نے۔ جس طرح ایک امامت سے منسوب یا امامت کے قائلین میں سے ایک بڑی جماعت کوفہ کے اندر تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا امامت کے ساتھ اپنی نسبت بھی قائم رکھی کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں شیعہ،
اور ملوکیت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے اور بہت گہرے تعلقات رکھے، رشتے دیے، رشتے لیے ان ملوکیت کے قائل لوگوں سے، شادیاں کیں ان کو ان کی عورتوں سے، اپنی عورتیں ان کے عقد میں دیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور بعض اوقات ان کی طرف سے انہوں نے ماموریتیں بھی انجام دی ہیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ائمہ خدا نے ان کی ملامت کی، سرزنش کی، مذمت کی ہے، بلکہ اپنے آپ سے دور کر دیا کہ آپ جو ستمگروں کے اتنے قریب ہو گئے ہو تو اب آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعضوں نے عملاً تعاون شروع کر دیا ملوکیت کے ساتھ اس طرح کا کہ ائمہ خدا نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا، یا بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے بھی آگے قدم اٹھایا کہ ملوکیت کے ساتھ نہ صرف وفاداری کی بلکہ ملوکیت کے لیے میدان ہموار کیا، جیسے ابو مسلم خراسانی اور اس قماش کے جو لوگ تھے، اور یہ فراوان تھے، طاقتور تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا، انہوں نے ملوکیت کے لیے میدان ہموار کیا، امامت کے معتقد ہوتے ہوئے، امامت کے نظریے سے وابستہ ہوتے ہوئے انہوں نے، بلکہ امامت کے اس نظریے سے جو وابستگی تھی اس سے فائدہ اٹھایا، اس نام سے، اس نعرے سے، ان مقدسات سے، کربلا سے، ائمہ سے، رسول اللہ سے اور اہل بیت کے پرچموں سے فائدہ اٹھایا، ملوکیت کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچایا، جس کی بڑی مثال ابو مسلم خراسانی ہے۔ اور اس طرح کے گروہ فراوان رہے ہیں، ہر امام کے دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو وابستہ، بعض ایسے تھے جو بنو ہاشم سے تھے اور ائمہ خدا کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن یہ مکمل طور پر ملوکیت کی خدمت میں تھے اور انہوں نے بھرپور خدمات ملوکیت کے نظام کے لیے انجام دی ہیں۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔